بات کی تھی، اور اس شکر پہ پھر کہا گیا کہ بیسٹ لفظ کون سا ہے جس سے چھوٹا لفظ ہو اور ہم شکر کر سکیں. کوئی ایسا چھوٹا سا ایک لفظ بتا دیں کہ شکر بہتر طریقے سے ہو سکے، کیونکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہر عضو پہ، ہر پارٹ آف باڈی کی جو اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے اس پہ شکر ادا کرنا ہے. تو یہ سوال بڑا ویلڈ ہے کہ پھر یعنی کوئی چھوٹی سی چیز بتا دیں کہ آپ کہہ رہی ہیں ہر وقت شکر کرتے رہیں، تو کیسے شکر کریں، کیسے وہ ہو کہ ہم بس شکر گزار بندوں میں لکھے جائیں. انشاءاللہ لکھے جائیں گے، اس کی رحمت ہو جائے گی. وہ میرا کریم قدردان رب، اور اگر بندہ نیت کر لیتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ اس کی رحمتیں برستی ہیں اور آسان بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ چھوٹی سی چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ شکر کرنا مشکل ہو جائے گا. ہم زبان سے تو الحمدللہ رب العالمین کہتے رہیں گے، لیکن دل میں وہ ریگارڈ پیدا نہیں ہوگا. پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ذہن میں ایک دعا ہر وقت رکھیں کہ جیسے اے اللہ کریم، اے میرے مولا، اے میرے پالن ہار، جس طرح مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر نعمت جو بھی مجھے ملی ہے یا کسی کو بھی ملی ہے کائنات میں، اس کا دینے والا صرف تو ہے، تیری ذات ہے. اور مجھے اس بات کا بھی کامل یقین ہے کہ جس کو جو بھی ملا ہے اس کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ملا کہ میں کہوں کہ میں بڑی لائق ہوں تو مجھے یہ مل گیا. نہیں، کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ صرف تیری خوبیوں کی بنا پہ ہمیں ملا ہے. اس لیے میں تیری ہر نعمت پہ شکر کرتی ہوں، تیری ہر خوبی پہ تیری تعریف کرتی ہوں. میرا کوئی استحقاق نہیں تھا، میری کوئی صلاحیت نہیں تھی. اگر صلاحیت تھی بھی تو نے دی نا، تو تیری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ملا ہے کہ تو رحمان اور رحیم ہے. یہ معرفت کے الفاظ ہے. اگر یہ ہمارے ذہن میں یہ اعتراف ہو جائے ہر وقت. اور ایک چیز اور بھی کہ ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں، اس وقت یعنی مالی مسئلہ سب سے بڑا ہوتا ہے ہر ایک کوئی، کہ ہمیں ایمان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی مال کی فکر ہے. مالی تنگی آ جائے تو ہم کہتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں، ہمیں آسمان والے سے بھی رنجشیں، ہمیں زمین والوں سے بھی رنجشیں. تو اب اس میں اگر صرف اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے پاس کائنات کے خزانے آ جائیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنا مال آ جائے، اتنا مال آ جائے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے خرچ کہاں کریں، نعوذ باللہ، اتنا مال آ جائے. اب اس وقت ہمیں ہمارے استحقاق کے بغیر بلا جبر کسی ہمیں ملا، ہم سمجھیں کہ ہمیں اولاد اور مال مل جائے تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں. ہمارے ذہن میں یہی ہے نا کہ ہمیں نعمتیں مل جائیں تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں. لیکن ایسے میں صرف ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر الہ العالمین ہمیں سارے خزانے دے دے اور ہماری آنکھیں چھین لے، کیا یہ سودا ہم پسند کریں گے؟ کیا چاہیں گے کہ ہم بڑی بڑی گاڑیوں اور جہازوں میں تو بیٹھیں لیکن دیکھ نہ سکیں، یا ہمارے بغلوں کے نیچے بیساکھیاں ہوں؟ ہم ان لاکھوں روپے کے بینک اکاؤنٹ میں یعنی کیا پسند کریں گے کہ ہمارے پاس وہ چیک بکس ہوں ہمارے پاس، لیکن ہاتھ نہ ہو سائن کرنے کے لیے چیک پہ، ہاتھ چلے جائیں؟ یا ہم وہ جائیدادیں، محل، مینارے ہمیں مل جائیں، یعنی ایک سٹریٹ پوری ہمیں مل جائے ڈاؤن ٹاؤن میں، لیکن کیا ہو، اللہ خدا نخواستہ ہماری اولاد چھین لے؟ تو پھر یہ آپ سوچیں کہ کیا 50 سال تک عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہمیں پسند ہے، یا 50,000 کروڑ سال کی آخرت کی زندگی ہمیں چاہیے؟ یہاں ہم کیا کر لیں گے؟ یعنی اگر ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اور یہاں کی نعمتوں میں سے ہمارے اعضاء چھن جاتے ہیں تو ہمیں ان نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ہم انہیں انجوائے نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری دنیا بہت اچھی ہو جائے، ہماری دعائیں اکثر یہ ہوتی ہیں نا، بس ہمیں اولاد مل جائے، مال مل جائے، ہمارے پاس گھر ہو، گاڑیاں ہوں، ہم کہتے ہیں فلاں بڑا خوش قسمت ہے. لیکن سوچیں تو صحیح، اس کے اندر کے دکھ تو دیکھیں. ہمارے کئی جاننے والے ہیں، بچے جو ہیں وہ یعنی خدا نخواستہ اتنی جسمانی روحانی کمیوں کا شکار ہیں کہ وہ لوگ راتوں کو سو نہیں سکتے اس ٹینشن کی وجہ سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑے خوش قسمت ہیں، ہائے اتنی جائیدادیں اور اتنے مارکیٹس اور بلڈنگز، لیکن اندر کے روگ کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ پاک سے عافیت مانگا کریں، اور شکر والی زبان، عافیت اور برکت مانگنے والی زبان انشاءاللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے. جب کبھی آپ کو موقع ملا کرے نا، تو اگر زندگی میں چانس ملے تو ان کے نام کی کبھی قربانی بھی کر دینا، اور کبھی ایسے ہی ایک سورت فاتحہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیا کرے، ان کی روح کو. بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، انہیں خلفائے راشدین میں
شامل کیا جاتا ہے کہ یہ 5ویں خلیفہ ہیں. تو وہ ان کا قول بڑا ہی حسین ہے، آپ کو بڑا پسند آئے گا. وہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کر کے اللہ کی نعمتوں کے اپنے پاس قید کر لو، یعنی قیدی بنا لو نعمتوں کو شکر ادا کر کے. یعنی شکر کریں گے تو نعمتیں چھنیں گی نہیں، گویا وہ ہماری قید میں رہیں گی. اب شکر کن لفظوں سے کریں؟ الحمدللہ بہترین شکر ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں، کیونکہ تیری تعریفوں کی وجہ سے، تیری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ملا ہے. تو نے ہم پر ترس کھایا ہے، یہ ترہم تیری ذات سے نکلا ہے، رحم تیری ذات میں ہے، کرم تیری ذات میں پوشیدہ ہے، اس وجہ سے تو نے ہم پہ نعمتیں کی ہیں. تو کیا؟ الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اتنا خوبصورت شکر ہے. اور قرآن کی آیت بھی آپ پڑھ لیں گے اور ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں بھی مل جائیں گی. دیکھیں، الف لام ہا میم دال لام لام ہا را با، کتنے لفظ ہیں. تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، لیکن شکوے کی طرح نہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین گزر رہی ہے، ایسے نہیں، ایسے خوشی سے، جوش سے کہ میرا رب تعریفوں قابل ہے. الحمدللہ رب العالمین، بڑی مہربانی ہے اس کی، عیاشی عیاشی ہے، مزے ہی مزے ہیں، موجے ہی موجے ہیں، لٹ پڑی ہوئی ہے اس کی نعمتوں کی. اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، خود سے دھوتے ہیں، شرم بھرم لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں، خود اپنا نوالا منہ میں چلا جاتا ہے، کھا بھی لیتے ہیں، نگل بھی لیتے ہیں، ہضم بھی کر لیتے ہیں اور خارج بھی کر دیتے ہیں. کتنی بڑی رحمتیں ہیں. کوئی مشینیں نہیں ہمیں لگی ہوئی، اس کی بڑی مہربانی ہے. کوئی ہم کسی ہاسپٹل کے بیڈ میں خدا نخواستہ کامے میں نہیں پڑے ہوئے، ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی بڑا شکر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کثیرن. ٹھیک ہے، آپ صرف الحمدللہ بھی کہہ سکتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یا الحمدللہ کثیرا، بہت بہت شکر ہے. یہ کثیرہ جب یوز ہوتا ہے لفظ، اس کا مطلب ہے کثرت سے، ان گنت، کاؤنٹلیس. الحمدللہ کثیرا، اس کو عادت بنا لیں. یا الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اس کا شکر ہے. اور ایک بڑا پیارا شکر، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. آپ رکوع میں جب جاتے ہیں تو اٹھتے ہیں نا سامع اللہ کہتے ہوئے، تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ یہ تسبیح پڑھتے ہیں. اور اس تسبیح میں یہ ایک خاص خوبی پوشیدہ ہے. جو بندہ یہ تسبیح کرے گا نا، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اعضاء سلامت رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم اس کے گوڈے گٹے جوڑ کندھے پٹے سب سلامت رکھیں گے. تو اس لیے جب بھی رکوع میں جائیں وہاں بھی اس کو پڑھیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور پھر چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھیں. یہ بھی آپ پڑھیں، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ تیری بڑی تعریف، تیرا بڑا شکر. اور تیسرا کلمہ تو شکر سے بھرپور ہے، تعریفوں سے بھرپور ہے. میں کہتی ہوں یہ تو مالا ہے، اس میں تو رنگ برنگے موتی اور پھول ہیں. سبحان اللہ، تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، ہمیں بھی بے عیب رکھ، ہماری نسلوں کو بھی علتوں ذلتوں قلتوں سے بچا، عیبوں سے بچا، نشوں سے بچا، برے دوستوں سے بچا. والحمدللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو سزاوار تعریفوں کے لیے. ہمیں بھی تعریفوں قابل کر دے، ہمیں بھی اچھا بنا دے، ہماری نسلوں کو بھی خوبیاں عطا فرما، انہیں بھی علم حلم عقل دانش حکمت دے، وہ بھی خوبیوں والے بن جائیں. اپنی خوبیوں میں سے تھوڑی سی خوبیاں ہماری جھولی میں بھی خیرات ڈال دے. لا الہ الا اللہ، تو اکیلا، تو کلا کرا، تیرا یہ کلمہ سارے نبیوں کو تو نے دیا، تو یہ کلمہ ہمیں گھر گھر پہنچانے کے لیے چن لے، ہماری نسلوں کو اخلاص اور تاثیر دے، اور دین کے کام کے لیے ان کو صلاحیت سہالیت دے، اور انہیں قبولیت ان دلہ کرائے اپنی نسلوں سے تیسرے کلمے کے ذریعے. واللہ اکبر، تو بہت بڑا، تو عالی شان، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ سونے ہمیں بھی عاجزی کے ساتھ بزرگی عطا فرما دے، تیری بڑی مہربانی ہے. تھوڑی توجہ کے ساتھ اس کلمے کے ایک ایک بول پہ غور کریں. آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ دعا پڑھتے ہیں، دیکھیں جتنی دعائیں ان میں سے تقریباً ہر ایک کے ساتھ الحمدللہ. آپ نے کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. آپ سو کے اٹھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ٹھیک ہے، تیری بڑی مہربانی، تو تعریفوں قابل، تو نے مجھے پھر جگا دیا موت کے بعد. ٹھیک ہے. اب آپ صبح اٹھی ہیں تو پھر
یہ بھی شکر ہے کہ آپ صبح اٹھیں تو پہلا کلمہ پڑھیں، تجدید ایمان کریں. وہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ قرب قیامت میں مومن صبح میں مسلمان ہوگا اور شام میں ایمان سے پھر چکا ہوگا. یعنی اس سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا بول سرزد ہو جائے گا کہ وہ کلمے سے محروم ہو گیا ہوگا اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا. ہم اسے دفنا رہے ہوں گے، کفنا رہے ہوں گے کہ یہ مومن ہے، اور وہ اپنی کسی بول، کسی کول، کسی نیت کی وجہ سے کلمہ کھو چکا ہوگا. اس لیے ہمیں یہ تجدید کلمہ، تجدید ایمان چلتے پھرتے دن میں بھی صبح اٹھتے بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک پہ کلمہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پہ پھیرا کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آپ اپنی ہتھیلیوں پہ کلمہ پڑھ کے صبح اٹھ کے دعا کی طرح ہاتھ رکھیں اور پھر اپنے چہرے اور آنکھوں پہ پھیر لیں، آپ اتنے تر و تازہ ماشاءاللہ سے ہو جاتے ہیں، شیطان کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر آپ کو تجدید کلمہ مل جاتی ہے کہ میرے سونے مالک، پتہ نہیں رات کے کس پیر، کس عمل، کس سوچ، کس خواب، کس خیال، کس دھیان کی وجہ سے میں کلمے سے محروم نہ ہو گئی ہوں. میرے سونے مالک، میں تیرے سامنے آنکھ کھلتے ہی تجدید کلمہ کرتی ہوں. اس سے ایک اور بڑا فائدہ ہوگا، راز کی بات آپ کو بتاتی ہوں. جب آنکھ کھلنے پہ کلمہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی نا، تو جب قبر میں آنکھ کھلے گی نا، فرشتے اٹھائیں گے تو منہ سے کلمہ ہی نکلے گا، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے نا آنکھ کھلنے پہ کلمہ پڑھنے کی. رات کو بھی آنکھ کھلا کرے تو کلمہ پڑھ لیا کریں، تجدید کلمہ بھی ہو جائے گی، اور قبر میں آنکھ کھلنے پہ عادت بھی ہوگی تو کلمہ نکلے گا منہ سے، فرشتوں کو پتہ چل جائے گا یہ دیوانی تو مومنہ ہے، اسے تو آنکھ کھلتے ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو کلمہ ضرور آنکھوں پہ، منہ پہ ہاتھ پھیرا کریں. یہ بھی ایک شکر ہے اللہ کا کہ ہم مومن ہیں، ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم نے جاگنے کی دعا پڑھی. اور پھر ایک اور بھی اللہ پاک سے صبح صبح وعدہ معاہدہ کر لیا کریں کہ اللہ کریم ہمارے وقت اور ایمان میں برکت ڈال دیں. آج کا دن ہم شروع تو کرنے لگے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، کہیں ہمارا ایمان کمزور نہ پڑ جائے، کہ وقت بے برکتی کا شکار نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ٹامک ٹوئیاں مارے، ادھر برتن دھونے جا رہے ہیں، ادھر چاشت کی نماز نکل رہی ہے، ادھر فون آ گیا ہے، ادھر ہمارا دودھ ابل کے گر گیا. ایسا نہ ہو جائے. اللہ کریم وقت میں برکت عطا فرمائیے گا اور ایمان میں برکت، تاکہ ہماری تسبیحات، ہمارے ذکر، ہمارے گھر کے کام سب کیجول سے ہوتے رہیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے ایمان اور وقت کی برکت مانگیں گے. دیکھنے میں تو یہ آپ کو چھوٹا سا لفظ لگ رہا ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا یقین اعظم آپ کا اسم اعظم ہے. آپ یقین کے ساتھ اللہ پاک سے یہ وعدہ صبح کریں کہ اللہ کریم یہ دعا مانگیں، یہ وعدہ لیں کہ میرے وقت اور ایمان میں، میری نسلوں کے وقت اور ایمان میں برکت ڈالیے گا. اور جو بھی یہ آپ عمال کریں گے نا، آپ نے الحمد پڑھی، آپ نے کلمہ پڑھا، جاگنے کی دعا، امت کے جن و انس کی طرف سے ہر عمل کریں. جب آپ امت کی طرف سے کریں گے نا، پھر آپ کو زیادہ انشاءاللہ تاثیر ملے گی. اور ایک بڑا خوبصورت عمل ہے صبح صبح کرنے کا، پورا دن تر و تازہ فریش، روزے رکھ رہے ہیں، فکر نہیں ہے، بھاگتے پھر رہے ہیں، بیڈ ٹی. آپ کہیں گے یہاں ہمیں کون بیڈ ٹی دے گا؟ پاکستان تھا تو ہم شہزادیاں تھے، ہماری ماسی جان صبح دروازہ بجا کے ٹرے اٹھا کے ہمیں دودھ پتی اور کوکیز دیتی تھی. یہاں تو ہم خود اٹھتے ہیں، رات کے برتن ڈش واشر میں پڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے برے حالات، اور ہم کہتے ہیں ہائے چائے خود بنا کے کافی پینی ہے. جی بیڈ ٹی، روحانی بیڈ ٹی آپ لیں. اور وہ کیا ہے؟ آنکھ کھلے نا، جب آپ نے دعا پڑھی جاگنے کی، کلمہ پڑھا، منہ پہ ہاتھ پھیرا، اللہ پاک جی وقت اور ایمان میں برکت دینا. پھر آپ تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں. تعوذ کیوں پڑھیں؟ کہ اللہ کریم میں ماڑی ماندی کمزور اپنے دن کا آغاز کرنے لگی ہوں، مجھے شیطان کے جالوں چالوں حربوں سے بچانا. ٹھیک ہے نا؟ یہ شیطان کا جو ویب اور نیٹ ہے نا، یہ انٹرنیٹ ہے ایکچولی. تو آپ صبح ہی پناہ مانگ لیا کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے آنکھ کھلتے ہی فون کھولا، اور فون پہ ہمارا آدھا گھنٹہ بستر پہ ضائع ہوا، ہم نے اس میں سے کوئی عمل نہیں کیا. لہٰذا فون کو تو پلیز رات کو ہی نہ پکی طلاق دے کے سائڈ پہ کہیں دراز میں رکھ دیا کریں، نہیں کھولا کریں اس کو پلیز. تعوذ پڑھیں، اللہ سے پناہ مانگیں شیطان سے، اور پھر اللہ کی چھتری میں آ جائیں، اس کی سیفٹی جیکٹ، سیفٹی شیلڈ میں آ جائیں. پھر تسمیہ پڑھیں. اللہ سونے تیرے نام سے دن کا آغاز کر رہی ہوں، تو رحمان، تو رحیم، تو رب ذوالجلال. میری انگلی تھام کے رکھنا، مجھے بکھرنے، بچھڑنے، رلنے نہ دینا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض کا پورا دن ہی ہمارا کاموں میں رول جاتا ہے،
ہم کہتے ہیں ہاں چاش تو پڑی نہیں، ہاں اشراق تو رہ گئی، ہو تسبیحات نہیں کی، 1000 دفعہ درود شریف رہ گیا. کیوں رہ گیا بھائی؟ صبح صبح اٹھ کے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، یہ بیڈ ٹی لیں، اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس پہ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ تعوذ پہ، تسمیہ پہ اور حوقلہ پہ کوئی ٹائم نہیں لگتا. آپ ایک دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ، 11 دفعہ جس دن آپ پڑھ لیں گے نا یہ تینوں چیزیں 11 دفعہ، پورا دن آپ کا برکت، سلامتی، صحت، شفاؤں، عافیتوں سے انشاءاللہ گزرے گا، انشاءاللہ گزرے گا. پھر اٹھے، بیڈ سے نیچے پیر ڈالا، آپ کو پتہ ہے واش روم جا رہی ہیں، آپ سر کو ڈھانپیں، آپ جوتا پہنیں پراپر طریقے سے، آپ دعا پڑھ کے باتھ روم کی، اور پھر بایاں پیر باتھ روم میں ڈالیں اور پہلے ہاتھ دھوئیں. کبھی سیدھا ٹوائلٹ پہ نہیں جانا، یہ سنت ہے. یہ وہ چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہر روز ہمیں کرنی ہیں. ہاتھ دھونے ہیں، پھر ٹوائلٹ یوز کر کے پھر ہاتھ دھونے ہیں. شیشے پہ نظر پڑے تو شیشے کی دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور مسواک کرنی ہے، اور ناک کو جھاڑنا ہے. دائیں نتنے پہ ہاتھ رکھ کے بائیں نتنے سے سانس باہر نکالنی ہے 3 دفعہ، پھر بائیں پہ رکھ کے دائیں سے نکالنی ہے. شیطان رات بسر کرتا ہے مومن کے ناک کے نتنے میں، اس کے بانسے میں، حدیث مبارکہ میں ہے، اس سے جھاڑنا ہے. اور پھر نیت کرنی ہے کہ میں پورا دن باوضو رہوں گی، یہ نیت لازمی کرنی ہے. اور وضو کرتے ہوئے اگر آپ بسم اللہ والحمد للہ دل میں پڑھیں گے، باتھ روم میں کوئی ذکر نہیں، زبان سے، دل سے بسم اللہ والحمد للہ. یہ دیکھیں 2 لفظ ہیں، اس میں بھی تعریف ہے، پھر دیکھیں اس میں بھی الحمدللہ ہے. اللہ تیرے نام سے شروع کرتی ہوں تو تو تعریفوں والا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کے شروع میں یہ کلمہ کہہ لیتا ہے بسم اللہ والحمدللہ، جتنی دیر وہ باوضو رہتا ہے اس کے لیے فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. کیا اچھی ڈیل ہو، ہر وضو ہمارا بسم اللہ والحمدللہ سے شروع ہو، ٹھیک ہے نا. اب پھر آپ جب باہر آئیں تو آپ نے اگر دن نکلا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ اشراق کے نفل، حاجت کے نفل، توبہ کے، قبولیت، کشائش، کفایت، برکت، مغفرت، کچھ بھی اس میں ساری نیتیں کر لیں، اور 2 نفل پڑھ کے پلیز اپنے دن کا آغاز کریں. اگر جس کے اشراق رہ گئے ہیں وہ فجر پڑھ کے سو گیا، وہ اس میں اشراق کی نیت کر سکتا ہے. کچھ عرصے بعد اللہ کریم انشاءاللہ پراپر اشراق کی، یعنی جاگنے کے بعد فجر اور پھر جاگتے رہنا، تسبیحات کرنا اور پھر اشراق پڑھنا سورج نکلنے پہ، اس کی توفیق عطا فرمائیں گے. کیونکہ اشراق کے 2 نفل وہ ہیں جو ہماری جلد کو آگ سے بچائیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ 2 نفل آپ کی کھال کو، آپ کی سکن کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے. اور مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. ہم کہتے ہیں کرونا میں اللہ کے گھر بند ہو گیا ہے، لمیٹڈ لوگ جا سکتے ہیں، ہم کیا کریں، حج عمرے کی ہماری پلاننگ اور پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. یہ روز حج عمرہ آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. فجر میں آپ فجر پڑھنے کے بعد آپ جائے نماز پہ بیٹھ جایا کریں. لیکن اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، کوئی رات 1-2 بجے سے جاگا ہوا ہے، اسے نیند آ رہی ہے تو سو جائیں. جب جاگیں تو پھر آپ 2 نفل پڑھ لیں، ضرور پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کریں، اور توبہ کر کے اٹھیں کہ اللہ سنے معاف کر دینا، کوئی بھی غلطی ہوئی ہے. ہم رات کے گناہوں پہ بھی معافی مانگتے ہیں، آنے والے دن پہ بھی معافی مانگتے ہیں. پیشگی بیل بیفور اریسٹ اللہ پاک سے کرا لیں. اور پھر صدقہ ڈالیں، کچن میں جائیں، فوری طور پہ وہاں صدقے کا ڈبہ آپ کا پڑا ہو، آپ اس میں صدقہ ڈالیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو، آفتوں کو روکتا ہے، بیماریوں کو، لاچاریوں کو، معذوریوں، مجبوریوں سے بندے کو بچاتا ہے. یعنی آپ نے پورا دن باوضو رہنے کی نیت بھی کر لی، توبہ بھی کر لی، صدقہ بھی ڈال لیا، 2 نفل پڑھ کے دن کا آغاز کیا. اب کون روک سکتا ہے آپ کے دن کی برکتوں کو؟ مجھے آپ یہ بتائیں. کہاں کی پھر پریشانیاں کہ آپ کہیں کہ نہیں جی نہیں، میرا تو یہ ہو گیا تو میرا تو وہ ہو گیا. نہ کریں، اعمال پورے کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے آپ کی انگلی پکڑتے ہیں. یعنی انگلی پکڑانی ہوتی ہے نا، انگلی آپ نے، اللہ پاک چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی یاوری کرے، آپ کی مدد کرے، تو آپ ہاتھ تو بڑھائیں نا. کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں 1 قدم آؤ گے تو میں 2 قدم آؤں گا، چل کے آؤ گے تو میں بھاگ کے آؤں گا. لہٰذا آپ کو پہل کرنی ہے. اگر آپ پہل نہیں کر رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس لوگ آپ کے دکھڑے سنتے رہیں دن رات، اور آپ اللہ پاک کی خدا نخواستہ یعنی شکوے کرتے رہیں، تو ایک تو آپ خود بھی گنہگار ہو رہے ہیں،
دوسرا آپ کیا، جو سننے والا بیچارہ ہے اس کو بھی گناہگار کر رہے ہیں. کیوں گناہگار کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے کان میں ناشکری پڑ رہی ہے، اس پہ بھی نحوست طاری ہو رہی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خود بھی شکر گزار رہنا ہے، زبان کو شکر گزاری کا عادی بنانا ہے، اور دوسروں کے کانوں کو پلیز بچانا ہے. اللہ پاک آپ کے دن میں، آپ کے وقت میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے عشرے میں، انشاءاللہ آپ کی قربانیوں میں، اذکار میں، تکبیرات میں، سب میں بہت 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 برکت ڈالے انشاءاللہ. وہ قادر کریم ہے، ہم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ اپنی رحمت سے ہمیں برکت والی زندگی عطا فرمائے گا، اور برکات سے انشاءاللہ بھرے گا. روز رات کو جب نیا چاند نکلتا ہے تو پہلی رات کو ہم ایک دفعہ سورۃ قدر پڑھتے ہیں، پھر چاند کی دوسری رات ہوتی ہے تو 2 بار پڑھتے ہیں. یعنی چاند کو عروج آتا گیا، ہماری سورۃ قدر بڑھتی گئی. ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے اس وقت بارش ہو رہی ہے تو بارش کے قطرے کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں، اس وقت بھی سورۃ قدر پڑھے تو دعا قبول ہوتی ہے. وضو کے بعد بھی پڑھیں تو اللہ پاک عزا کو سلامتی دیتے ہیں، عبادت کو نورانی کرتے ہیں. تو ہم آج چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ 4 ہوگی، آنے والی رات 4، تو پھر ہم اس کو 4 بار سورۃ قدر کو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو 15 تک ہم روز پڑھتے رہیں گے. 15 تک چاند کو عروج آتا گیا، ہماری نعمتیں بڑھتی گئیں، ہماری علم انشاءاللہ اس کی رحمت سے بڑھتا گیا، ہمارا نور بڑھتا گیا. تو پھر 15 کے بعد کیونکہ چاند کو زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، پھر ہم اگلے چاند کا انتظار کریں گے. اس کو آپ نے نہیں بھولنا، اس کو آپ نے ہر مہینے اپنے عمل میں شامل رکھنا ہے، اپنے عمل میں شامل رکھنا ہے. اور قرآن جو ہے اس کے ساتھ ناطہ رشتہ جوڑنا ہے. اور آج کا ذکر یا علی و یا عظیم، آیت الکرسی لمبی آیت قرآن کی حفاظت والی، میرے رب کے تخت و تاج کی، یعنی جو سمجھے گیت ہے ایک، جس میں اللہ پاک نے اپنی طاقتیں بتائی ہیں، اپنی کرسی کی شان، اپنی طاقت بتائی ہے، اور پھر آخر پہ علی العظیم پہ اس کو ختم کیا ہے. تو یہ نام بڑا طاقتور ہے. آج دن کو اس نام کو بار بار پڑھے، یا علی و یا عظیم، یا علی و یا عظیم، یا علی و یا عظیم. اللہ کریم اس کی بھی انشاءاللہ تاثیر عطا فرمائیں گے. راضی ہو جائیں، راضی بے رضا رکھیں، راضی بے قضا رکھیں. انشاءاللہ اس عمل کو ہم سے قبول فرمائیں. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک. ہے میرے کریم مالک، ہے میرے عرش فرش کے مالک، اے میرے یونیورس کے مالک، اے میرے کائنات کے بنانے والے خالق مالک، اور اسے چلانے والے، اور اس کی ایک ایک جز سے واقف. اللہ کریم ہمارا وجود تیرا پیدا کرتا. اللہ کریم تیری رحمت سے اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں. اللہ کریم تیری رحمت سے تو نے زبان عطا کی، ہم نے بولے، تو نے کان دیے، سننے والوں نے سنے. اللہ کریم بولنے والے، سننے والوں سب کی توبہ قبول فرمائیں، اور ہماری اس گفتگو میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی حد ادب دانستہ نادانستہ ہو گئی ہو تو معاف فرما دیں اور کرم کر دیں. اللہ کریم ہم نے کسی بندے کی کوئی کمی کوتاہی بیان کر دی ہو، اللہ کریم زندگی بھر میں، اللہ کریم اسے تو نے نعمتیں دی ہیں. اللہ کریم ہمیں کوئی حق اور استحقاق نہیں تھا کہ ہم اس کی نعمتوں پہ انگلی اٹھاتے. اللہ سونے ہمیں معاف کر دیں، ان کی نعمتوں کو سلامت رکھیں. اللہ کریم تو اپنے خزانوں میں سے ان کی نعمتوں کو دوام بخش، اور ہم جیسے عامیوں کو بھی اللہ کریم اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھی بھر، ہماری نسلوں کی بھی بھر، اور امت کے جن و انس کو اس دعا کی تاثیر عطا فرما. اے میرے مالک، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، اللہ کریم ہر روز خبریں آتی ہیں، اللہ کریم بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور اللہ کریم جس دیش میں یہاں ہم رہتے ہیں، اللہ کریم یہاں پہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اللہ کریم ایسے پیغامات آ رہے ہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے. اللہ سونے تو حفاظت فرما، ہماری حیاتی کی بھی، ہمارے ایمان کی بھی، ہماری نسلوں کی بھی، ہمارے اعضاء کی بھی، اور امت کی. اللہ کریم ہماری وجہ سے کوئی گناہ گار نہ ہو جائے، ہمارے حجاب یا ہمارے حلیے یا ہمارے کلمے کی وجہ سے اللہ کریم کسی کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا نہ ہو، اور اللہ کریم وہ کوئی ہمارا نقصان کر کے اللہ کے ہاں، اللہ کریم آپ کے ہاں جواب دہ ہوگا. اللہ سونے آپ اس پہ بھی رحم کرائیں، وہ آپ کا بندہ ہے. اللہ کریم ہمیں محبتیں بانٹنے والا، محبتیں کرنے والا بنائے.
ہمیں ہر قسم کے ریسزم سے بچائیں، ہر قسم کی نفرتوں اقارتوں سے بچائیں۔ اللہ کریم ہمارے دل کو محبت کے لیے قبول فرما لیں، ہماری حفاظت فرمائیں، ہماری نسل کی حفاظت فرمائیں، ہمارے گروپس کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ساتھ چلنے والوں کی حفاظت فرمائیں، فتنوں سے بچائیں۔ اللہ کریم امت کو فتنوں سے بچائیں۔ اے میرے کریم مالک اس دیش کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم یہاں ہم سمجھتے تھے ہماری عزت جان مال محفوظ ہے، اللہ سونے اس کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اللہ کریم اصلاح فرما دیں۔ اللہ کریم ہمارے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت، اور اللہ کریم ہمیں بھی ان کی عزت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم رحم کریں، کرم فرمائیں۔ اللہ کریم ہم پردیس میں رہتے ہیں، اللہ کریم رزق روزی کی تلاش میں آئے ہیں۔ اللہ کریم دیس سے ہمیں ہمارے دیس کی پیاری خبریں سنائیں، اور ہمیں بھی ہمارے پیاروں کے لیے اچھی خبر بنائیں۔ اللہ کریم ہماری کوئی بری خبر ان تک نہ پہنچائیں۔ اللہ کریم وہ ہمارے لیے فکر مند ہیں۔ اللہ کریم اپنا کرم فرما دے، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جتنے بیمار ہیں اللہ کریم، جتنے گھروں میں ہاسپٹلز میں، اللہ کریم ان کے ایک ایک عضو کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بڑے لوگوں نے اس پورے پیریڈ کے دوران پینڈیمک میں اللہ کریم اپنے پیارے بھی کھوئے ہیں، اپنے روزگار بھی کھوئے ہیں۔ اللہ کریم انہیں صبر دے، اور میرے کریم مالک جن کے روزگار چھینے ہیں انہیں برکت والا رزق نوالا عطا فرما۔ اللہ کریم کسی بھی روزی کے دروازے بند نہ کرنا۔ تو میرا رزاق، تو میرا وہاب، رزق عطا فرما مخلوق کو۔ اللہ کریم جب رزق ختم ہوتا ہے، رزق کی کمی آتی ہے، تو ایمان چھن جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم پیسے کے لیے عزتیں بک جاتی ہیں۔ اللہ کریم پیسے کے لیے لوگوں کی بیٹیوں کو جہیز کے لالچ میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ سنے پیسے کے لیے بڑے ہی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اللہ کریم مریض علاج نہیں کروا پاتے۔ اللہ کریم بچے بھوک سے بلکتے ہیں۔ میرے مالک ایمان چلے جاتے ہیں، ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ لوگوں کے ایمان کو بچائیں، لوگوں کو مالی کشادگی عطا فرمائیں، کشائش عطا فرمائیں، برکت والا نوالا عطا فرمائیں، حرام رزق سے بچانا۔ اللہ کریم نسلوں کو امت کو حرام رزق سے بچانا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بہت لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کریم عبادات کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائیں، قبولیت عطا فرمائیں، اخلاص عطا فرمائیں، اخلاق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزے عبادات تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہم شاید اپنی صحت کمزوری عاجزی کی وجہ سے بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم میرے اخلاق کو اچھا کر دیں، اللہ کریم ہمیں با اخلاق بنا دیں۔ اللہ کریم ہمیں قلب سلیم، اللہ کریم خوبصورت دل موتیوں جیسا لے کے تیرے پاس آئیں، اور اس دنیا میں بھی خوبصورت دل کے ساتھ جئیں۔ اللہ کریم بہت سے پیارے اللہ کریم رشتوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مائیں راتوں کو سو نہیں پاتی ہیں، ڈپریشن میں جا رہی ہیں۔ اللہ کریم تو نے ہر بچے کا زوج پیدا کیا ہے نا میرے مالک، ملا دے، عرشوں سے وسیلے پیدا کر دے، نیک والے لوگوں سے ملا دے، بچیوں کے اللہ کریم جوانیاں ضائع نہ ہوں، شر کی طرف نہ ہوں، انہیں حلال راستے عطا فرمائیں۔ اے میرے مالک ان کے ایمان بچائیں۔ اللہ کریم بہت سی گودیں خالی ہیں، بے اولادیاں کثرت سے بڑھ رہی ہیں۔ اللہ کریم اپنی امت پہ رحمت فرما، اپنے نبی کی امت کو بڑھا۔ اللہ کریم ہر گود کو بے عیب خوبصورت پیارے بچے عطا فرمائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے جئیں میرے مالک۔ اور جو بڑے بچے ہیں ماؤں کے پاس، اللہ کریم انہیں علتوں ذلتوں قلتوں نشوں برے دوستوں سے بچا، بری صحبتوں سے بچا۔ اللہ کریم انہیں شیطان کی ساری چالوں سے بچا۔ اے میرے مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے کریم مالک، شیطان کی چالیں تو وہی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی گھیرا تھا زلیخا کے روپ میں، لیکن مالک تو یوسف علیہ السلام والا رب ہے نا، آج بھی وہی رب ہے۔ اللہ کریم ہماری نسل کی بھی ویسے ہی حفاظت فرما، ان کے شرم بھرم عزتوں کی ویسے ہی حفاظت فرما۔ اللہ کریم نے جادو سے بھی بچانا، جادو کرنے کروانے سیکھنے سے اللہ کریم بچانا، اللہ کریم بچانا، اللہ کریم نظر بد حسد، اللہ کریم ناگہانی آفتوں خرچوں سے حادثوں سے ایکسیڈنٹ سے اللہ کریم بچانا، معاف کر دے، کرم کر دے، راضی بے رضا رکھ۔ جو چیزیں ہمارے مقدر میں ہیں ہمارا دھیان اس طرف جائے، جو ہمارے نصیبہ نہیں ہے ہمارا دھیان ان سے ہٹا دے میرے مالک۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام